الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ دنیا میں آج کے ماحول کے حساب سے لوگ مصائب و مشکلات سے دوچار ہیں، چاہے دینی اعتبار سے دیکھیں چاہے دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، دونوں ناحیتوں سے لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف تو دین کے اوپر حملہ، دوسری طرف دنیا کے اوپر حملہ۔ دنیاوی لیول پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر لوگ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے کاٹتے ہیں، ظلم و ستم ڈھاتے ہیں ان کے اوپر۔ اور دین کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کو بیچ رہے ہیں، یا جو اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار کہلاتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہوئے کھلے عام نظر آ رہے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے حاجت روائی، مشکل کشائی کرتے ہیں۔ یہ مشکلات، مصائب اللہ رب العالمین کیوں اتارتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لوگوں نے اپنے خالق کے حقوق کو ادا نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین کی جو قدر ہونی چاہیے وہ قدر لوگوں نے نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی جو قدر ہونی چاہیے لوگوں نے وہ قدر نہیں کی۔ جو مقام اللہ رب العالمین کا ہے وہ مقام لوگوں نے سمجھا نہیں۔ اس لیے آج دنیا کے اندر دیکھیں لوگ کس طرح سے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے ایسوں کو پکارتے ہیں، ایسوں کے سامنے جا کر کے گریہ وزاری کرتے ہیں، حاجت روائی، مشکل کشائی کرتے ہیں کہ جس کے اندر سننے کی بھی طاقت نہیں ہے، سننے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، مصائب و مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ، سب سے اہم ذریعہ ہے کہ آدمی اللہ کی طرف لوٹے، اللہ رب العالمین کو پکارے، اللہ رب العالمین کی ہی خالص عبادت بجا لائے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک اور بھاگے دار نہ جانے۔ اور دعا چونکہ ایک عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی یہ عبادت ہے۔ آپ جب پکارتے ہیں صرف اللہ کو پکاریں، اللہ سے ہی مدد طلب کریں۔ دوسروں کے سامنے آپ گہارتے ہیں، پیشانی ٹیکتے ہیں، گھٹنے ٹیکتے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز ٹیکتے ہیں، یہ مصیبت کا سب سے اہم ذریعہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین آج لوگوں کے اوپر مصائب و مشکلات نازل کر دیا ہے۔ اس لیے غیر اللہ سے فریاد رسی کرنا، غیر اللہ کو پکارنا، یہ شرک میں آتا ہے۔ اور پکارنے سے مراد یہاں ما فوق الاسباب ہے۔ سامنے میں ایک شخص زندہ ہے، سن رہا ہے، آپ اسے پکار سکتے ہیں، بقدر ضرورت اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھ سکتے ہیں، حاجت کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت معنوں میں جو مستحق ہے نا وہ اللہ رب العالمین ہے۔ لوگ ایسوں کے سامنے حاجت روائی کرتے ہیں جو کہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے، جو ہے بھی نہیں، مر گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو لوگ پکارتے ہیں۔ اور یہ شرک روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین امتوں کو تہس نہس کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر مختلف صورتوں میں، مختلف آیتوں میں یہ کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو راہ حق سے بھٹک جاؤ گے، تم ظالم ہو جاؤ گے، تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، آج کھلے عام لوگ شرک کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر مصائب آ رہے ہیں، مشکلات آ رہے ہیں۔ جب مصیبت اور پریشانی سے اللہ رب العالمین نکال دیتا ہے، نجات دے دیتا ہے، تو وہاں کہتا ہے کہ فلاں بابا نے نجات دیا ہے، فلاں دیوی دیوتا نے بچا لیا ہے۔ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں میرے بھائی، اللہ کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا ہے، کوئی مشکلات سے نکال نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اللہ ہی بچا سکتا ہے، اللہ ہی نکال سکتا ہے،
اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر یہ پاور، یہ سکت، یہ طاقت ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو کہ جس کے اندر نفع نقصان کی طاقت نہیں ہے۔ نفع نقصان کی طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے نفع پہنچاتا ہے، جس کو چاہتا ہے نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی انسان کے اندر نفع نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے۔ آج نفع نقصان کا مالک سمجھ کر کے کتا کو پکارا جا رہا ہے، دیوی دیوتا کو پکارا جا رہا ہے، پتھر کو پکارا جا رہا ہے، خود بنائے ہوئے بابا کو پکارا جا رہا ہے، نفع نقصان کا مالک سمجھ کر کے ان کو پکارا جا رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ جو کہ خالق ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، اس کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارا جا رہا ہے۔ جبکہ ہم ہر وقت نماز میں پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ صرف زبانی دعویٰ ہے کیا؟ صرف نماز ہی تک محدود ہے؟ اور حالات میں یہ چیز مطلوب نہیں ہے؟ آپ جہاں کہیں بھی جائیں یہ چیز ہمیشہ اپنی ذہن کے اندر رکھیں کہ جب بھی آپ مدد طلب کریں، استعانت طلب کریں، استغاثہ کریں تو صرف اور صرف اللہ سے کریں۔ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے آپ مدد طلب مت کریں، جس کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں، آپ کی مدد کر ہی نہیں سکتا، اس کو آپ مت پکاریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی وہ حدیث یاد کریے، ترمذی کے اندر ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا غلام انی اعلمک کلمات، کہ میں تمہیں کچھ چیزیں سکھلا رہا ہوں، چند باتیں ہیں جو سیکھ لو، جان لو۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے جو حدود ہے نا اس کو مانو، احکام کو بجا لاؤ، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے حقوق کو ادا کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب مانگو تو کس سے مانگو؟ بابا سے، دیوی دیوتا سے، قبر سے، مزار سے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے لے کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے، استعانت کی ضرورت ہے، آپ اللہ کی طرف پلٹیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد کی ضرورت ہو تو کس سے مدد طلب کرو؟ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے نہیں، آپ نے فرمایا اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ فلاں کے اندر تو طاقت ہے، فلاں ہمیں نقصان پہنچا دے گا، فلاں مار دے گا۔ نہیں بھائی، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اس حدیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھلایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، کہ یہ جان لو پوری دنیا کی طاقت، یعنی ساری امت ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے تمہیں نفع پہنچانا چاہے نا تو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ دنیا کے سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے، ایک جگہ آ جائے، اور تن کا برابر بھی اگر آپ کو وہ نفع پہنچانا چاہے نا تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، اتنی ہی نفع پہنچے گا جتنا کہ اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے، جتنا لکھ رکھا ہے اتنا پہنچے گا۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جان لو کہ دنیا کے سارے لوگ، ساری طاقتیں، ساری امت ایک جگہ آ کر کے تمہیں اگر نقصان پہنچانا چاہے تو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، اتنی ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ گویا کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ آپ استعانت طلب کریں، اللہ سے کریں، استغاثہ کریں، اللہ کے سامنے کریں۔ آپ مشکلات سے دوچار ہیں، مصائب و مشکلات میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، آپ اللہ کو پکاریں۔ آپ انبیاء کی زندگی کو لے لینا، انبیاء کس کو پکارتے تھے؟ کون تھے ان کے سامنے؟ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ مشکلات کے حل کرنے والے جانتے تھے؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے تھے؟
یونس علیہ السلام کا واقعہ یاد نہیں؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، کس کو پکار رہے تھے وہاں؟ ابھی تو لوگ بابا کو پکارتے ہیں، فلاں کو پکارتے ہیں کہ یہ ہماری مشکلات کو حل کر دیں گے۔ یونس علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں ہی ظالم تھا۔ ہم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے، اٹھتے بیٹھتے گناہ کے کام کرتے ہیں، اور پھر بھی کہتے کہ ہمارے اوپر مصائب اور مشکلات آ رہے ہیں، ہم اپنا جائزہ کیوں نہیں لیتے؟ تو انبیاء علیہ السلام کس کے طرف رجوع کی، کس سے مانگتے رہے؟ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے کس نے نکالا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کا واقعہ یاد کریے کہ اللہ کے سامنے جب ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے، مانگ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نے کیا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر صحیح کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، آپ کے رب نے سن لیا ہے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب آپ استغاثہ کر رہے تھے، اللہ سے فریاد رسی کر رہے تھے، مانگ رہے تھے، تو اللہ نے کیا وعدہ دلایا کہ 1000 فرشتوں کے ذریعے سے پیدر پہ جو اترنے والے اس سے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اللہ نے مدد کیا نا؟ کس نے مدد کیا؟ ایوب علیہ السلام اتنے سال مشکلات میں پھنسے رہے، کیا اللہ سے منہ موڑ لیے، چھوڑ دیا اللہ سے مانگنا؟ نہیں، اللہ سے امید رکھتے رہے اور اللہ رب العالمین سے مانگتے رہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، کس کو پکار رہے تھے ایوب علیہ السلام؟ ہم تو 2 سال 3 سال کسی مصیبت میں، یا 2 مہینے 4 مہینے کسی مصیبت میں اگر آ جائے نا، تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا سنتا ہی نہیں ہے، اس لیے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی وہ قدر نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کی سن ہی نہیں رہا۔ نہیں، سن رہا۔ بندہ کو چاہیے کہ جلد بازی نہ کرے، جلدی نہ مچائے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ مہینے کچھ دن مانگ کر کے ہم کو اگر وہ چیز نہیں ملتی تو ہم سوچتے کہ اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بہت زیادہ سننے والا ہے، وہ ہر ایک کی بات کو سنتا ہے، ہر ایک کی بات کو سنتا ہے۔ ہم نہیں سن سکتے ہیں جس طرح کہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اللہ تو باریک سے باریک باتوں کو بھی سنتا ہے نا۔ اللہ نے یہ بھی نا قرآن میں کہا انہ علیم بذات الصدور، سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اللہ رب العالمین، اس سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، ہر کچھ جانتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بہت زیادہ سننے والا ہے، بندہ کو جلدی نہیں مچانا چاہیے۔ تو انبیاء علیہ السلام اللہ سے مانگیں، زکریا علیہ السلام دیکھیے اللہ سے مانگیں، اللہ رب العالمین نے دیا نا۔ دیگر اور نبیوں کا واقعہ لے لینا، کس کی طرف رجوع کرتے تھے، کس سے فریاد رسی کرتے تھے؟ کون تھے ان کے زمانے میں کہ جن کی طرف وہ اللہ کو چھوڑ کر رجوع کرتے تھے؟ جس طرح کہ آج کے دور میں جگہ جگہ بابا کے نام سے درگاہ بنے ہوئے ہیں، جس کو حاجت روا، مشکل کشا، بیٹی دینے والا، بیٹا دینے والا کھلے عام شرک کرتے ہیں، اور جب مصیبت میں اللہ رب العالمین مبتلا کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہمارے اوپر مصیبت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے۔ اپنا جائزہ ہم خود نہیں لیتے، کس طرح سے ہم ظلم کرتے ہیں، کس طرح سے ہم اللہ کے حقوق میں زیادتی کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے حق کو ادا نہ کر کے ہم اللہ رب العالمین کو ناراض کرتے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کا جائزہ لینا، اپنے اندر جھانکے نا۔ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اتنے لوگ دنیا کے اندر آج اتنے مسلمان اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں، کتنے لوگ مسلمان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے پابندی سے، 5 وقت کی نماز بھی ادا نہیں کرتے، جو نماز کی ہر حال میں ضروری ہے، کسی بھی وقت معاف نہیں ہے، وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے، پھر بھی کہتے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت میں ہمیں مبتلا کر دیا ہے۔ مصیبت آنے کی الگ الگ وجوہات ہیں، الگ الگ وجہ ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اس لیے اتارا ہے کہ انسان جو کرتا ہے نا اس کا بدلہ دے رہا ہو۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہیں مصیبت لائق ہوتی ہے نا، یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، ہم خود کماتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین مصائب و مشکلات سے ہمیں دوچار کرتا ہے۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ایک بندہ کو آزماتا ہو، اس کے گناہ کو مٹانا چاہتا ہو،
اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی تو وجہ ہے، ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں صرف اللہ ہی کو پتہ ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے فریاد رسی کرنا، کسی اور کو پکارنا، یہ شرک ہے۔ اور شرک یہ اللہ رب العالمین کی ذات میں بہت بہت بڑی چیز ہے کہ کوئی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے، جس اللہ نے پیدا کیا ہے، کھانے کے لیے دیا ہے، پینے کے لیے دیا ہے، ہاتھ دیا ہے، پیر دیا ہے، اس اللہ کا شکریہ ادا نہ کر کے آدمی غیر اللہ کے سامنے جا کر کے حاجت روائی کرتا ہے، جو سن نہیں سکتا ہے، دے نہیں سکتا ہے، سن لے کچھ جواب بھی نہیں دے سکتا ہے۔ تو مدد، استغاثہ، استعانہ، یہ سب عبادت ہے۔ کس سے طلب کرے؟ اللہ سے۔ دعا مانگتے اللہ سے، خالص دل سے آپ اللہ سے دعا کریں۔ مشرکوں کے بارے میں آپ قرآن میں لے لینا، اللہ رب العالمین نے ذکر کیا نا کس طرح سے یہ لوگ دھوکے باز، غدار ہوتے ہیں کہ جب مصیبت میں پھنستے ہیں، پریشانی میں جب گھر جاتے ہیں تو اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نکال دیتا ہے، اذا ہم یشرکون، شرک کرنے لگتے ہیں۔ جب مصیبت میں گھرتے ہیں تو اللہ کو خالص ہو کر پکارتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بالکل یکسو ہو کر کے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے، اس پریشانی سے اگر نکال دیا تو ہم شکر گزار بنیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے، سن لیتا ہے، تو پھر اب شرک کرنے لگتا ہے۔ خشکی میں جب باہر آ جاتے ہیں، موج میں جب سمندر میں گھر جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تب وہاں یاد آتا ہے کہ ہاں وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اور جب بچا دیتا ہے، جب بچ کے آ جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے خشکی میں، تو کہتا ہے کہ فلاں نے بچا لیا ہے، فلاں دیوی نے، فلاں بابا نے سنبھال لیا ہے کشتی کو۔ نعوذ باللہ، اس طرح سے لوگ شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو، فریاد رسی کی ضرورت ہو اللہ سے کرو، اور بندہ کو ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے مانگنے کو کہا ہے، مانگنے کو کہا، اپنے سے مانگنے سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، اللہ دینے والا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کو آپ پکارے بھی نہیں۔ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا آپ نے کیا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا، تو آپ ظالموں میں سے، یعنی مشرکوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ مشرکوں میں سے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے کہاں کہاں لوگ پکارتے ہیں، سالوں سال مرے ہوئے ہو گئے، پکارتے ہیں یا عبد القادر جیلانی، یا فلاں پکارتے ہیں، دیکھیے مر گئے ہیں، سامنے میں ہے بھی نہیں، زندہ بھی نہیں ہے، مر گئے، اس کو پکارتے ہیں حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، سفارشی کے لیے، جس طرح کے مشرکین کہا کرتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ آج کے لوگ اپنے آپ کا دم بھرنے والے جو کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اٹھتے بیٹھتے شرک کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے سامنے، غیروں کے سامنے حاجت روائی، مشکل کشائی کرتے، کہتے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم تو ان کو بس ذریعہ وسیلہ سمجھتے ہیں، اور پھر پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ رب العالمین اگر کسی مصیبت میں کسی کو مبتلا کر دینا تو اللہ کے علاوہ کوئی ٹالنے والا بھی نہیں ہے، ٹال بھی نہیں سکتا، مصیبت سے بچا بھی نہیں سکتا اللہ کے علاوہ۔ اگر کسی کو کسی مصیبت میں اللہ رب العالمین مبتلا کر دے تو اللہ کے علاوہ کوئی اس مصیبت کو ٹالنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں بچا سکتا اس مصیبت سے، اللہ ہی بچانے والا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ بھلائی چاہے، اچھائی چاہے، تو اللہ رب العالمین کی اس اچھائی کو، اس بھلائی کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ اگر کسی کو نعمت سے نوازے نا تو دنیا کی کوئی طاقت اس نعمت کو چھین نہیں سکتی، اور کوئی مصیبت دے دے اللہ رب العالمین تو دنیا کی کوئی طاقت اس مصیبت سے اس کو نجات دلا بھی نہیں سکتی ہے، کوئی طاقت نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ تو وہی اللہ رب العالمین ہے جس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، جسے مانگنے کی ضرورت ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پانی نہیں ہو رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی کا معاملہ، اللہ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے۔ ہر حال میں اولاد نہیں ہو رہی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، بیماری میں مبتلا ہے، بیماری سے نہیں نکل رہے ہیں، ہر حال میں آپ اللہ کی طرف لوٹیں
اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کسی اور کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ، کہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو کہ ایسوں کو پکارتے اللہ کو چھوڑ کر جو کہ جواب بھی نہیں دے سکتے، جواب نہیں دے سکتے۔ کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ وہم عن دعائہم غافلون، ان کے پکار سے وہ غافل ہے، بالکل بے خبر ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ انکار کرے گا۔ بھائی ان کے جو شرکا تھے سب کا انکار کریں گے، کہیں گے تم جھوٹے ہو، تم کذاب ہو، تم مجھے کیوں پکارتے تھے؟ بھائی کس لیے پکارتے تھے؟ آپ دیکھیے نا، لوگ بابا کو سمجھتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو وہ لوگ روزی کے بھی مالک نہیں ہیں۔ آج دنیا میں لوگوں کا شکوہ اور گلہ جس کی طرف بہت زیادہ ہے وہ ہے رزق کا۔ ہر آدمی، ہر ملک کے آدمی پریشان نظر آتا ہے کہ رزق نہیں مل رہا ہے، روزی کے اندر برکت نہیں آ رہی ہے، کمائی دھمائی نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ اب دیکھ لے، اللہ رب العالمین کے پاس رزق کا خزانہ ہے، اللہ رب العالمین ہی روزی کا مالک ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین تعبدون من دون اللہ، یہ اللہ کو چھوڑ کر کے جس کو تم پکارتے ہو، جن جن کو تم پکارتے ہو، جن جن کی تم عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، یہ تمہارے رزق کے بھی مالک نہیں ہے، تمہاری روزی کے بھی یہ مالک نہیں ہے جن کو تم اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، روزی کے مالک نہیں ہے تمہارے لیے، روزی رسا یہ نہیں ہے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کے پاس روزی تلاش کرو، اللہ سے طلب کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں۔ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے بھی رینگنے والے ہیں، چوپا ہے نا، سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے، سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے، سب کو اللہ روزی دیتا ہے۔ آپ چرند و پرند کو دیکھ لے، اور اسی طرح سے دوسرے حیوانات اور کیڑے مکوڑے کے دیکھ لو، کون دے رہا ہے؟ یہ چیونٹی ہے، مکھیاں ہے، سب ہے، کون روزی دے رہا ہے ان سب کو؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، ہر ایک کو جانتا ہے اللہ رب العالمین، سب کا روزی اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، حلال روزی تلاش کریں۔ ایسوں کے سامنے جا کر کے آپ روزی کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں جو سن نہیں سکتا ہے، جس کے لیے جا کر کے آپ بھیٹ چڑھاتے ہیں، بھیٹ چڑھاتے، قربانی دیتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، جو کہ سن نہیں سکتا، جو مستحق ہے اس کے لیے آپ نہیں کرتے، جو خوش ہوتا ہے اس کے لیے آپ نہیں کرتے، ایسوں کے لیے جا کر کے کرتا ہے کہ جس کے کرنے میں آپ کا خالق، آپ کا مالک ناراض ہوتا ہے۔ کون ہے جو پریشانی سے دور کرتا ہے؟ کون ہے جو پریشانی سے نکالتا ہے؟ دیکھ لے، ہر مشکلات، ہر پریشانی سے نکالنے والا کون ہے؟ قرآن کھولے، قرآن کھول کر کے آپ دیکھ لیں، قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو پریشان کن کی پریشانی کے وقت دعا سنتا ہے؟ کون ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کہ پریشانی میں جب بندہ گھر جاتا ہے اور یاد کرتا ہے اس وقت، کون ہے جو اس کی دعا کو سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، پریشانی سے نکالتا کون ہے؟ کس کے اندر یہ طاقت ہے؟ ہے کوئی اللہ کے علاوہ نکال سکتا ہے؟ ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو دے دے روزی، آپ کو پریشانی سے نکال دے، اولاد نہیں ہو رہی اولاد دے دے؟ ہے کوئی دنیا کی طاقت؟ کوئی طاقت نہیں۔ اللہ ہی سنتا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو بندہ کو چاہیے کہ اللہ کی طرف لوٹے، نافرمانیاں کرنا بند کر دے، اطاعت فرما برداری کرے، اللہ رب العالمین کا دروازہ کھٹکھٹائے، دعا کرے، کثرت سے دعا کرے۔ دعا سے مکرنا نہیں چاہیے بندہ کو، ہمیشہ جب بھی عام حالات میں بھی آدمی اللہ سے خیر طلب کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے کہ اللہ تو ہی غنی ہے، تو ہی مالدار ہے،
ہم فقیر ہیں، ہم تیرے محتاج ہیں، تو کسی کے محتاج نہیں ہے، تو مالدار ہے۔ تو اپنی بے بسی اور کمزوری کا اظہار اپنے رب کے سامنے کریں، آپ ان کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں۔ اللہ رب العالمین دینے والا ہے، ہر مصیبت سے نکالنے والا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، آج مان لیں کہ آپ کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہا ہے، لوگ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ جو ایام ہیں نا یہ گھومتے رہتے ہیں، آج ان کے ساتھ ہے، کل ان کے ساتھ ہے، کل ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے دنیا چلاتا ہے اور آزماتا بھی ہے بندوں کو۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العالمین دنیا ہی ختم کر دے گا سب، اس دن الیس اللہ بحکم الحاکمین، حاکموں کا حاکم، مالک کا مالک، شہنشاہوں کا شہنشاہ وہی ہوگا، وہی ہوگا۔ ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ جو ہے بہت سخت ہے، بہت مضبوط ہے۔ تو ہمیں اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، رب سے خوف کھانا چاہیے، ہر وقت ہر حال میں اسی کو پکارنا چاہیے، اسی سے حاجت روائی، مشکل کشائی، اور جو کچھ بھی کرنا ہو اسی سے آپ کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔